الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے ہم سب کو یاد مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں، نسبت مصطفیٰ کے حوالہ سے مختصر وقت کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زندگی کے لمحات کے مقصد کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، الفت اور عشق کی کیفیت کی ایسی لذت عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمارے سینوں سے ہر غیر کی محبت کو نکال کر اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیفیت اور لذت عطا فرمائے۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان قرآن مقدس کی ایک آیہ پاک جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کتب اللہ، اللہ یہ بات لکھ چکا ہے، لأغلبن انا ورسولی، ضرور بھی ضرور میں بھی غالب آؤں گا اور میرے رسول بھی غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ اس آیہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی واضح کر دیا، انبیاء کا اس کائنات کے اندر آنا ان کا مقصد بھی واضح کر دیا، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ تم میں سے کوئی بندہ، جتنے بھی تم انسان ہو، انبیاء کو چھوڑ کر جتنے بھی تم انسان ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے رتی بھر بھی کوشش نہ کرو تو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، اللہ کا کچھ نہیں جانا، تمہاری دنیا اور آخرت تو برباد ہوگی ہی صحیح، مگر اللہ تعالیٰ اگر خود چاہے تو اس دنیا کے اندر اپنا نظام نافذ کرے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہواؤں سے کام لینا چاہے ہواؤں سے لے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت حشرات الارض سے کام لینا چاہے حشرات الارض سے کام لے لیتا ہے، پانیوں سے کام لینا چاہے پانیوں سے لے لیتا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس نظام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں یا اس نظام کو پائمال کرنے میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ یعنی انتخاب ہمارا اپنا ہے، جو انتخاب کریں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، چونکہ ہمارا آج کا مل بیٹھنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے مقصد کے حوالے سے ہے، آپ کی آمد کے حوالے سے ہے، اور بعثت کا مقصد کیا ہے، اس پر چند بنیادی باتیں بطور سبق کے سمجھ لیں، ایک مشن کے طور پر سمجھ لیں، وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبوی مشن کے مطابق، نبوی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کے نظام کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے دو بنیادی باتیں
کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان، آپ نے سب سے پہلا جو ابتدائی مرحلہ اپنی زندگی کا اختیار کیا، اس میں دو پہلو تھے۔ ایک پہلو تھا کہ معاشرتی سطح پر اپنی شخصیت کو پیش کرنا، اور دوسرا پہلو تھا کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تذکر کرنا، اور ایک خاص ترتیب بنانا، ایسی ترتیب بنانا کہ جس کے اندر آنے والے حالات کا جائزہ لے کر ایک خاص انداز کو مرتب کر کے دین اسلام کو نافذ کرنے کا ایک اصول متعین کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے جو پہلے 40 سال تھے اس کی ترتیب بالکل ہٹ کر رکھی ہے۔ یعنی پہلے 40 سال میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کوئی وعظ کیا، نہ کوئی تبلیغ کی، نہ کسی کو یہ کہا کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، بلکہ از خود اس انداز کے ساتھ معاشرے میں رہے، اپنی شخصیت کو اس انداز کے معاشرے کے اندر پیش کیا کہ گلی اور محلے میں چل کر غریبوں کا سہارا بن رہے ہیں، یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، بے افغان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کے درد کو اپنا درد محسوس کرتے ہوئے آپ کی جو معاشرتی زندگی تھی، یہ جو پہلے 40 سال تھے، حتیٰ کہ صداقت اور امانت کا معیار بن کر مکہ کی دھرتی کے اوپر آپ ابھر آئے۔ تو یہ ایک پہلا حصہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا تھا۔ دوسرا حصہ اسی کے متصل ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کانا یتحنس فی غار حرا، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر تحنس فرمایا کرتے تھے۔ اب تحنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جا کے یقیناً اللہ کی عبادت تو کرتے ہی تھے، کوئی تسبیح کر لیتے ہوں گے، کوئی ذکر و اذکار کر لیتے ہوں گے، مگر بنیادی طور پر تحنس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غار کے اندر بیٹھ کر مختلف قسم کے فکری منصوبے بنایا کرتے تھے۔ یعنی جو ذمہ داری بعد میں آنے والی تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اللہ کی طرف سے، اس ذمہ داری کو نبھانا کیسے ہے، یعنی ابتدائی مرحلہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر آیا، پریشانیوں کا، تکالیف کا، ان سے کیسے نمٹنا ہے، اگر فلاں کو یہ بات کرے گا تو کیا اس کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا، اگر کوئی شخص اس نظام کو قبول نہیں کرتا تو اس کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوگا۔ یہ جو ساری باتیں تھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ غار حرا میں ذہنی طور پر طے کر چکے تھے۔ اب اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے امیدیں وابستہ کر لے، آپ کسی سے امیدیں وابستہ کر لیں، یا اچانک کوئی واقعہ آپ کے سامنے پیش آ جائے جس کی آپ کو امید ہی نہیں ہے، تو آپ ذہنی طور پر دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچانک یہ واقعہ ہو گیا۔ اور اگر آپ ایک بات پہلے ہی طے کر چکے ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آپ اس بڑے سے بڑے واقعے کو بھی حسین انداز کے ساتھ آگے گزارتے چلے جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو غار والی زندگی ہے، کانا یتحنس فی غار حرا، اس میں ساری باتیں یہی تھیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب غار حرا سے واپس آتے ہیں، اعلان نبوت کی باری ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں، حالانکہ پہلے آپ بطور صالح کے یعنی نیک آدمی ہونے کی حیثیت سے اہل مکہ میں اور قریش مکہ میں مشہور ہو چکے ہیں، یعنی کوئی آپ کی شخصیت پہ بات نہیں کرتا، کوئی برا بھلا نہیں کہتا، سارے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے اچھے ہیں، نیک آدمی ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا حلف الفضول کے اندر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے، جو امن کا معاہدہ ہوا تھا اعلان نبوت سے پہلے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو حجر اسود کا مسئلہ
آپ نے حل کیا تھا اس کے اوپر بھی سارے متفق تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں قبول ہوگا. لیکن جب اعلان نبوت ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کی باری آتی ہے، جب نظام کی باری آتی ہے، جب عدل و انصاف کی باری آتی ہے، جب ظلم کے نظام کے خاتمے کی باری آتی ہے، تو پھر سارے کے سارے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر یہ ساری باتیں ذہنی طور پر طے کر چکے تھے کہ اگر ایسا ہوگا تو میں نے کیا کرنا ہے، ایسا ہوگا تو کیا کرنا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک اہم مرحلہ تھا. اور اسی لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے حوالے سے کوئی واقعتاً ورکنگ کرنا چاہتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو یہ پہلا مرحلہ ہے اس کو اپنے ذہن کے اندر اچھے طریقے سے بٹھانا ہوگا. اپنی شخصیت کو ایک اچھے انسان کے طور پر پیش کرنا ہے. آپ کی شخصیت سے کسی کو ضرر نہ آئے، آپ کی شخصیت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی شخصیت سے کسی کے حقوق کی پامالی نہ ہو، آپ کی شخصیت سے کسی قسم کا کوئی ضرر زبان کے اعتبار سے ہو یا ہاتھ کے اعتبار سے ہو، یہ کسی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو ضرر آپ کو پہنچے گا اس موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ساری کی ساری پالیسی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی 40 سالہ زندگی سے ہمیں دستیاب ہوتی ہے. اب یہ ایک پہلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہن کے اندر اچھے طریقے سے راسخ کرنا چاہیے. پھر آگے بڑھنے کا مرحلہ آتا ہے. تو آگے بڑھنے کے حوالے سے پہلی سوچ اور پہلی فکر ایک دیندار بندے کی کیا ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ بڑی سادہ سی ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کے غلبے کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کر چکا ہے، واضح لفظوں میں کر چکا ہے کہ میں نے یہ دین غالب کرنا ہی کرنا ہے، چاہے مشرکوں کو برا لگے، چاہے کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دین اسلام کا جھنڈا جو ہے دنیا کے ہر کونے کے اندر یہ لہراتا ہوا نظر آئے گا. اب جس کی جو قسمت ہے وہ اس کے جو ہے نا وہ موتی یا اپنے نور کی کیفیات جو ہے وہ اپنے دامن کے اندر بھرتا چلا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن پہ اتنا یقین تھا. اندازہ لگائیں کہ جہاں پر اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو دبانے کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو ستایا بھی جا رہا ہے. صحابہ کرام جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور معاملات تو بڑے عجیب سے ہو گئے ہیں، تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صنعاء سے حضر موت کا پورا علاقہ ایک بندہ اکیلا سفر کرے گا اور اس کو خدا کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو یہ یقین کی کیفیت بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر اپنے مشن کے حوالے سے موجود تھی. اس کا مطلب ہے اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں تو ہمیں پھر کسی قسم کے شک اور شبے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ کے نظام کے حوالے سے اور دین متین کی خدمت کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کرتے چلے جائیں اور نتیجہ جو ہے یہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں. پھر آگے بڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 فکریں تھیں. اب یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. بہت ساری چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، مگر 3 چیزیں بنیادی ہیں اور انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. نمبر 1، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشی فکر کیا تھی. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سماجی فکر کیا تھی. اور نمبر 3، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی فکر کیا تھی. جو بندہ آج کے اس دور کے اندر دین متین کی صحیح خدمت کرنا چاہتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے یہ 3 پہلو بطور سبق آپ نے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنے ہیں. پہلا ابتدائی مرحلہ تھا. اب یہ 3 مرحلے جب آپ نے میدان عمل کے اندر آنا ہے تو 3 نظریات اگر آپ کے ٹھیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے شامل حال ہوگی. اور اگر ان 3 نظریات کے اندر کسی بھی جگہ پہ آپ جھول کھا گئے
تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ بندے کے شامل حال نہیں ہوتی، اور وہ قوت بھی ایک مبلغ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشی فکر کیا تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں سیرت کے اس پہلو کے حوالے سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشی فکر یہ تھی کہ آپ نے کبھی بھی یہ ذہن ہی نہیں بنایا کہ میں اپنے آپ کو نمایاں کروں لوگوں کے اوپر اپنے مال و دولت کی وجہ سے، یا دنیا کے کسی ظاہری مقام اور مرتبے کی وجہ سے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ جیسے ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، ایک غریب آدمی ہے اور وہ کمزور ہے، اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس بھی دولت ہونی چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، کچھ زمین ہونی چاہیے، اور میں اپنی اس سونے چاندی اور زمینوں کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے ماتحت بناؤں، کسی کو سونا دے دوں، کسی کو پیسے دے دوں، لوگ میرے ساتھ چلیں۔ جب لوگ میرے ساتھ چلیں گے تو میری بلے بلے ہو جائے گی، لوگوں کے اوپر دھاک بیٹھ جائے گی۔ اب ذرا یہ تصور اگر آپ ذہن میں رکھیں اور مکے کا دور ذہن میں رکھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکی دور میں ظاہراً، ویسے تو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن ظاہراً اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وقتی طور پر عطا نہیں فرمائیں۔ اگر آپ چاہتے تو سارا کچھ سونا ہو سکتا تھا، اور خود کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، اب مکی دور کی یہ پیشکش ہے، حضور فرماتے ہیں کہ انی اورد علیہ ان تجعل لک بطحاء مکہ ذہبا، اے میرے پیارے محبوب، اگر تو چاہے تو مکہ کی ساری وادی تیرے لیے سونا نہ بنا دوں۔ اب ذرا اس کو ایک نفسیاتی مسئلے کے طور پر آپ ذرا اس کو آپ دیکھیے کہ ایسی حالت میں کہ جب لوگ مخالفت کر رہے ہیں، بندے کے پاس پیسہ آ جائے اور پہاڑی سونے کے اللہ تعالیٰ عطا کر دے، تو پھر تو کسی کو بھی خرید سکتا ہے، کسی کو ایک سونے کی ڈلی دے دے، کسی کو کچھ دے دے، کسی کو کچھ دے دے، لوگ تو خود بخود پیسے کی ریل پیل دیکھ کر ساتھ چلنا شروع کر دیں گے۔ اور حضور کو اللہ تعالیٰ یہ پیشکش کر رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، اگر تو چاہے تو مکہ سارا کا سارا تیرے لیے سونا نہ بنا دوں۔ فقلت لا یا ربی، اے اللہ مجھے نہیں چاہیے۔ اندازہ لگائیں حالت کیا ہے، سونے کی پیشکش ہو رہی ہے، مگر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر لیں کہ اے اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ در پردہ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تھی کہ میرا محبوب اپنی شخصیت کے اعتبار سے تسلیم کیا جائے، نہ کہ مال و دولت کی بنیاد پہ تسلیم کیا جائے۔ یہ ایک اللہ کی منشا تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں، انی اشبع یومن و اجوع یومن، ایک دن روٹی کھانا چاہتا ہوں اور ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں، اور جس دن میں روٹی کھا لوں اس دن میں متکبر نہیں بنوں گا، اتراؤں گا نہیں، فاحمد لک و اشکر لک، میرا وہ دن اس انداز کے ساتھ گزرے گا کہ تیری حمد بھی بیان کروں گا، تیرا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ وَأَمَّا الْيَوْمَ الَّذِي أَجُوءُ فِيهِ، اور جو دن میرا بھوک میں گزرے گا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اس دن بھی تیرا کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا، کوئی تجھ سے ایسی بات نہیں کروں گا کہ میں وہاں پر شکووں کی ایک فہرست لے کر بیٹھ جاؤں۔ حالات میں تنگیاں، تکلیفیں اولاد کی طرف سے، مال و دولت کی وجہ سے، معاشرتی سطح پر آتی رہتی ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے ہمیں سبق بتایا کہ حالت کوئی بھی ہو اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، بلکہ کھلے دلوں یہ کہنا ہے فاحمد لک و اسنی علیک، اے اللہ جس دن مجھے روٹی نہیں ملے گی میں تیرا کوئی شکوہ نہیں کروں گا، اس دن بھی تیری حمد بھی بیان کروں گا، تیری ثنا بھی بیان کرتا رہوں گا۔ اب یہ تھا وہ معاشی نظریہ۔ اب ذرا ایک سادہ سی بات ہے، جس بندے کا یہ معاشی نظریہ ہو اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا ہو، وہ کبھی پیسے کی بنیاد پہ بکے گا نہیں۔ جن لوگوں کے یہ معاشی نظریہ نہیں ہے وہ پھر جگہ جگہ پہ بکتے ہیں۔ ایسا بندہ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا ہو، مل گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملا تب بھی ٹھیک ہے، وہ چوری نہیں کرے گا، ڈکیٹی نہیں مارے گا، رشوت نہیں لے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ نے میری تقسیم میں لکھ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنا ہی کرنا ہے، اور جو میری تقسیم میں نہیں لکھا میں جتنی مرضی کوشش کر لوں وہ میرے کھاتے میں آنے والا نہیں ہے۔ تو کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا معاشی نظریہ وہ قائم کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اور حضور نے اس کو عملی طور پر کر کے بھی دکھایا ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سماجی نظریہ کیا تھا؟ جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے یا کوئی مقام ملتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عہدہ کوئی معمولی نہیں ملا تھا، آپ تو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور پیشکشیں بھی آ چکی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے میرے پیارے محبوب، جو تیری زبان سے نکلے گا میں اس کو پورا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اختیار بھی دیا ہوا ہے، ایک خاص قسم کی دعا ہے جو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حالات جب ٹف ہو جائیں تو ہر نبی نے اس دعا کو استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آفر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ہے۔ ان تمام تر مقامات اور حیثیتوں کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماجی فکر کیا تھی، سماجی نظریہ کیا تھا کہ سید الانبیاء ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، خاتم النبیین ہو کر حالت کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان جب رہتے ہیں تو عام انسان بن کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ یعنی یہ سماجی نظریہ تھا۔ کوئی پروٹوکولز کی دیواریں نہیں تھیں، بازاروں میں چلتے، لوگوں کا حال چال پوچھتے، کسی غریب کا سہارا بنتے، کسی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، بچوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر گلی اور محلے میں حضور علیہ السلام کھیلا کرتے۔ یہ سماجی فکر تھی، یعنی موڈ بنا کے نہیں رکھا یا ایک خاص انداز بنا کے نہیں رکھا کہ جس کے اندر لوگوں سے کوئی دوری کی کیفیت ہو، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام عام مجلس میں لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو اپنے گھٹنے بھی آگے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ساروں کے برابر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ سفر میں ہوتے تو ایک دوست کی طرح سفر کیا کرتے تھے، گھر میں ہوتے تو شوہر تو تھے ہی آپ، مگر اپنی بیویوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے کہ جیسے ایک دوست گھر میں آیا ہے، کوئی کام کرنے والا گھر میں آیا ہے، تو یہ انداز اپنے گھر میں اختیار فرمایا کرتے۔ سماجی سوچ اور سماجی فکر کیا تھی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یہ وہ سماجی فکر تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے وہ دنیا کے اوپر نافذ ہوتا چلا، کیونکہ بہت سارے فلاسفر آئے ہیں اس دنیا کے اندر، ادیب آئے ہیں، لکھاری آئے ہیں، تو وہ بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بڑی بڑی فکریں قائم کی ہیں، مگر جو فکر لکھتے یا جو فکر اپنی تحریر کے اندر وہاں پر لے کر آتے، عمل اس کے خلاف ہوتا تھا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ عمل پہلے ہے اور تحریر بعد میں ہے۔ پہلے اپنی شخصیت کو پیش کیا ہے، جو فکر قرآن کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر نازل ہونے والی ہوتی، اس سے پہلے آپ اس پہ عمل کر چکے ہوتے تھے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے باقاعدہ تیار کیا اور بعد میں لٹریچر عطا کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے قرآن اترا اور قرآن کے مطابق حضور نے عمل کیا، بلکہ عمل پہلے آ چکا تھا اور قرآن مقدس کی آیات اس کے مطابق اترتی چلی جا رہی تھی۔ تو یہ وہ سماجی فکر، سماجی انداز کیا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ اور بدر کا مشہور واقعہ کہ یہ سماجی فکر تھی، دوسروں کی دلجوئی کا بھی مسئلہ تھا، پیار اور محبت کی کیفیت بھی تھی کہ آپ سپہ سالار ہو کر صفیں سیدھی کرنے کے بعد صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ محمد سے کسی پر کوئی زیادتی ہوگی تو بدلہ لے سکتا ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ لیڈر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ان کو بحیثیت مسلمان تو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی کیفیت کو دیکھا جائے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ طاقت، قوت اور مقام اتنا ہے کہ آپ زمین پہ کھڑے ہوئے جنت کی سیر کرتے ہیں،
डूबे हुए सूरज को वापस लाते हैं, चांद के 2 टुकड़े करते हैं, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करते हैं और खुश्क तने को वहाँ पर इस अंदाज के साथ प्यार करते हैं कि वो तना भी हुजूर से मोहब्बत करने लग जाता है। आप अगर किसी दरख्त को हुक्म देते हैं तो दरख्त अपनी जगह से हिलकर सरकार की बारगाह में आकर सलाम मोहब्बत पेश करता है। टहनियाँ सरकार की बारगाह में आकर सलाम मोहब्बत पेश करती हैं, जानवर सरकार की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। मक्के की गलियों से सरकार गुजरा करते तो मक्के के पहाड़ों के जो पत्थर होते थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करते थे। ताकत, कुव्वत और इतना बड़ा मकाम होने के बावजूद, सफ़े सीधी करने के बाद सहाबा कराम को ये फरमा रहे हैं कि मुझ मोहम्मद से किसी पर कोई ज़्यादती हो गई तो आके बदला ले सकता है। जब तक ये समाजी फ़िक्र हमारी कायम नहीं होती, हम बैसियत मुसलमान किसी किस्म की भी तरक्की नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समाजी फ़िक्र बाकायदा तौर पर पेश फरमाई, आगे बढ़े, मैदान अमल में पेश किया और उस मकाम पर, फिर बदर के मकाम पर बाकायदा तौर पर एक सहाबी फिर आगे बढ़े, हुजूर मैंने आपसे बदला लेना है। अंदाज़ा लगाएं हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? क्या आपकी सीरत से मोहब्बत करते हैं? आपके अंदाज से मोहब्बत करते हैं? जिन लोगों ने, जिन शख्सियात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ारों में रात को चल कर लोगों के हाल मालूम किया करते थे। किसी के घर राशन पहुंचाना होता, राशन पहुंचाया कर। एक जगह से गुजर रहे थे ना, तो बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी, रात का वक्त है, बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा खटखटाया, बीबी निकली और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? बीबी कहती है हमारे घर में तो खाने पीने की कोई शय नहीं है और चूल्हा मैंने चढ़ाया हुआ है और इसके अंदर सिर्फ पानी है और बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ काम मैं कर रही हूँ, खाने की कोई शय नहीं है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन बैतुल माल की तरफ जाते हैं। हालांकि आपका खादिम जो था वो आपके साथ था, बैतुल माल में जाते हैं और बैतुल माल से पूरी एक वहाँ पर राशन का जो सामान था एक बोरी बनाते हैं और ख़ुद अपने कंधे पे यहाँ पर लाद लेते हैं। खादिम कहते हैं हुजूर मुझे पकड़ा दें, तो आपने बड़ी खूबसूरत वहाँ पे बात इरशाद फरमाई, क़यामत के दिन तूने मेरा हिसाब नहीं देना, मैंने अपना हिसाब खुद देना है। अब अंदाज़ा लगाएं, ये समाजी फ़िक्र थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की समाजी फ़िक्र थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकायदा खिलाफत के बाद वो ख़वातीन, बूढ़ी ख़वातीन जिनका कोई सहारा नहीं था, उनके बाकायदा तौर पर जानवरों का ख्याल करते, उनका दूध दोकर उनको दिया करते और उनके सारे घर के काम काज खुद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया करते थे। तो ये समाजी फ़िक्र थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छड़ी पकड़ाई, सहाबी आगे आते हैं और अर्ज़ करते हैं हुजूर आपने अदल की बात की है और बदले की बात की है, मगर बदला पूरा इस शक्ल में होता है कि जब आपने मुझे छड़ी मारी थी तो मैंने तो कमीज़ नहीं पहनी हुई थी, आप तो इस वक्त कमीज़ की हालत में हैं। अगर बदला पूरा पूरा देना है तो आपको भी अपनी कमीज़ उतारनी पड़ेगी। अंदाज़ा लगाएं कैसी समाजी फ़िक्र है, कैसा समाजी अंदाज़ है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज़ भी उतार दी, छड़ी पकड़ा दी और फरमाया अब तुम मुझसे बदला ले सकते हो। सहाबी करीब आए, छड़ी एक तरफ फेंक दी और बदने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए, चूमने लग गए, मोहर नबूवत को चूमा और अर्ज़ की हुजूर आप भी भला किसी पे जुल्म कर सकते हैं, ज़्यादती कर सकते हैं? बस आपका दरिया रहमत जोश में आया हुआ था, मैंने फ़ायदा लेना चाहा, इसलिए ये सारा मैंने वहाँ पर ये काम किया और अब मुझे यकीन है कि आपका जिस्म मेरे जिस्म के साथ मस हो गया है, मेरे जिस्म को ये सादत मिल गई कि आपके जिस्म के साथ एक निस्बत कायम होगी। अब मुझे यकीन है कि मुझ पर जहन्नम की आग नहीं आएगी, मुझे जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो ये समाजी इंसाफ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफ़र सहाबा कराम को कभी डिक्टेट नहीं करते थे, यानी कोई जाबराना रवैया नहीं था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत। इतना प्यार लोगों को देते, इतना प्यार देते
کہ کبھی کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتا تھا. جیسے میں اور آپ تو تھوڑی سی کوئی دولت آ جائے ہمارے رویے بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں, ہم دوسروں کو چھوٹا بنانا شروع کرتے ہیں. یہ سب فرعونی رویے ہیں, متکبرانہ رویے ہیں. کریم لوگوں کی بارگاہ میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ چھوٹے نہیں اپنے آپ کو محسوس کرتے, بلکہ وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام دوران سفر کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے تھے, بلکہ فرماتے یہ کام تم کر لو, یہ کام تم کر لو, میں بھی تو تمہارا ہم سفر ہوں, لہذا لکڑیاں میں جمع کر کے لے کے آتا ہوں. تو یہ ایک معاشرت تھی, ایک سماج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا. یعنی جتنے بھی آپ پڑھ لیں, جتنے بھی لوگوں نے اس دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کتابیں بھی لکھی گئیں, اور مائیکل ہارٹ کی کتاب بڑی مشہور ہے, حالانکہ خود وہ کرسچن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والا ہے, خود اس کی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے, مگر جب وہ کتاب لکھتا ہے تو وہ عقیدت کی بنیاد پر نہیں, اس نے باقاعدہ ایک تجزیہ کرنے کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ پر آنے والا لٹریچر جو ہے یعنی قرآن مقدس, اس کے اندر مماثلت کتنی ہے اور باقی انبیاء کی کیفیت کیا ہے ہر پہلو کے اعتبار سے, تو پھر وہ اس بات کو لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ سب سے پہلی شخصیت جس کو نمبر 1 پہ رکھا اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا. حالانکہ اس نے بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی باتیں کی ہیں ایک الگ طور پہ, لیکن جب اس پہلو سے اس نے کتاب لکھی ہے تو وہ مجبور ہو گیا کہ میں اس شخصیت کو پہلے نمبر پہ لکھوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا محبوب عطا کیا, یعنی ایسا محبوب جس کی زندگی امن ہی امن ہے, محبت ہی محبت ہے, پیار ہی پیار ہے, اور سماج میں رہنے کا جو انداز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا کمال کا انداز تھا. کوئی جھڑکی نہیں ہے کسی کو, ذاتی بنیاد پر جو آپ نے سماجی زندگی بسر کی ہے کوئی جھڑکی نہیں. آپ کے خادم جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے 10 سال سرکار کے گھر میں سرکار کی خدمت کی, ان 10 سالوں میں سرکار نے کبھی مجھے جھڑکا ہی نہیں, کبھی گالی نہیں دی, کبھی برا بھلا نہیں کہا, اور یہ تک نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور کس لیے کیا. یعنی یہ جملہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے وہ ارشاد نہیں فرمایا. بازار میں چلتے ہیں لوگ آ کے غلط رویے بھی وہاں پر کرتے تھے, کوئی گلے میں آپ کے چادر ڈال کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجئے, تو وہاں پر بھی کوئی جھڑکی نہیں ہے. صحابہ ساتھ ہوتے اور وہ صحابہ تھوڑے سے جذباتی ضرور ہو جاتے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اتنا پیارا انداز, آپ بلکہ پیار سے فرمایا کرتے میرے گلے کو چھوڑے گا تو میں تجھے کچھ دوں گا نا, اور پھر باقاعدہ اسے عطا فرما دیا کرتے. یہ وہ سماجی رویہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے میرے پیارے محبوب آپ تو اخلاق کے بہت اعلیٰ معیار پہ فائز ہیں, بہت اعلیٰ معیار پہ فائز ہیں, کہ جب بھی کوئی بات کرتا تو خاموشی کے ساتھ سہ جانا اور اس کے لیے دعائیہ کلمات کہنا اور اس کی ہدایت کی دعا کرنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. تو یہ سماجی رویہ تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. وقتی طور پر یہ رویے اپنانا بڑا مشکل لگتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں باقاعدہ طور پر ارشاد فرماتا ہے ان ذالک من عزم الامور, جو بندہ سماج کے اندر صبر, حوصلہ, برداشت اور یہ کیفیات اپنی طبیعت پہ نافذ کرتا ہے, تو ایک تو اللہ تعالیٰ وعدہ یہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو اللہ دوہرے دوہرے اجر عطا فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان ذالک من عزم الامور, اے میرے پیارے محبوب یہ جو کام ہے نا, یہ والا کام ہمت والا, حوصلے والا, یہ عزم الامور میں سے ہے, یعنی بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور جو بندہ جتنا بڑا ہمت والا ہوتا ہے سماج کے اندر وہی اچھا رویہ پیش کر سکتا ہے. جس کے اندر ہمت نہیں ہے, بے صبرہ ہے, الجھ جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, وہ کبھی بھی سماج کے اندر اچھا انسان نہیں بن سکتا. سماج کے اندر وہی اچھا انسان بنتا ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو اپنی طبیعت کے اوپر نافذ کر لیتا ہے. تو یہ دو باتیں ہوگی,
یعنی ایک خاص ترتیب ذہن میں رکھنی ہے. پہلا 40 سالہ زندگی، اس میں 2 بنیادی کام ہیں. پہلا کام اپنی شخصیت کو ایک اچھے انسان کے طور پر معاشرے میں پیش کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنی، کسی کی توہین نہیں کرنی، کسی کی عزت نفس پہ حملہ نہیں کرنا، یہ پہلا ہے. اور پھر غور و فکر کرنا کہ میرے ساتھ جو آنے والے حالات ہوں گے ان حالات کے اندر میں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی مدد کے ساتھ کیسے آگے بڑھنا ہے. پھر معاشی نظریہ، اور دوسرے نمبر پہ سماجی نظریہ اور سوچ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. آخری بات ہے کہ سیاسی نظریہ کیا ہونا چاہیے. بڑا سادہ سا نظریہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لمبی چوڑی وہاں پر نہیں تھا جیسے منشور ہوتا ہے. بڑا سادہ سا منشور تھا، اور وہ کیا تھا کہ زمین بھی اللہ کی، نظام بھی اللہ کا. بس بڑا سادہ سا منشور تھا، زمین بھی اللہ کی، نظام بھی اللہ کا. اب جتنے مرضی بڑے ہم سیاسی نعرے لگا لیں، جس انداز میں مرضی آ جائیں، میں آپ کو پورا ایک اصول جو آپ سمجھ لیں، یہ تکون سمجھ لیں، ٹرائی اینگل سمجھ لیں، جس لیڈر میں یہ 3 خصوصیات ہوں گی وہی دنیا کے اندر ایک معتبر اور خالص انقلاب پیدا کر سکتا ہے. معاشی نظریہ جس کا ٹھیک ہوگا وہ ایک انقلاب، ورنہ اگر جس کا معاشی نظریہ ٹھیک نہیں ہے وہ تو چور بازاری کو گرم کرے گا، رشوتیں لے گا، اور کورٹ کچہری اور سارے معاملات میں بے انصافی ہوگی، ظالمانہ نظام ہوگا. تو یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ جن لوگوں کا معاشی نظریہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ دنیا کو سارا کچھ سمجھتے ہیں اور اسی کے اوپر اپنی دنیا کو وہاں پر گھماتے ہیں. اور جن کی توجہات اور زندگی کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے، وہ بڑے آسان طریقے کے ساتھ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. معاشی، سماجی اور سیاسی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیاسی نظریہ جس مقام پر بھی نظر آیا، آپ نے کوئی اور بات نہیں کی. کسی مقام پہ قرآن یہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، زمین اللہ کی، نظام اللہ کا. پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے تمہارے نظام کو مکمل کر دیا. اور نظام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اس دنیا کے اندر کوئی نظام امن لا سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہی امن لا سکتا ہے. اب اس کی کئی مثالیں ہیں، ہم معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں. جب میں اور آپ اپنے نظام کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اس کا نتیجہ سوائے فتنے اور فساد کے کوئی اور چیز سامنے نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے نظام گھروں کے اندر دیکھیں، جن گھروں کے اندر شوہر اپنا نظام چلانے کی کوشش کرے، بیوی اپنا نظام چلانے کی کوشش کرے، اس گھر میں ہر وقت فتنہ اور فساد رہے گا. اگر آپ نے سودا آپس میں کیا ہے تو سودے میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو مد نظر نہیں رکھا تو بالآخر اس میں فساد پیدا ہو جائے گا. اگر ہمارے ہاں زمینوں کے مسائل ہیں، ان میں اللہ اور اس کے نظام کو مد نظر نہیں رکھیں گے، لا محالہ اس کا نتیجہ بھی فتنے اور فساد کی شکل میں آئے گا. جب تجارت کے اصول، معاشرت کے اصول، خاندان کے اصول اور آگے زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ روابط کے اصول دین اسلام کے مطابق ہوں گے تو اس کا لا محالہ نتیجہ رزق کے اضافے کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے اور امن اور محبت کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ واضح لفظوں میں فرماتا ہے کہ تم سارے اکٹھے ہو کر تقوی اختیار کر لو. بستیوں کو باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ جس بستی کے رہنے والے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں زمین اور آسمان کے رزق کے دروازے میں ان پر کھولتا چلا جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سارے لوگ اپنا سیاسی نظریہ یہ بنائیں گے کہ زمین اللہ کی اور نظام بھی اللہ کا چلے گا، تو اس کے مطابق اپنی جتنی بھی سروسز ہیں، جو سیاسی خدمات ہیں، وہ اگر اس نظریے کے ساتھ پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سیاسی نظریے کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے تو وہی نظام نافذ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. باقی جتنے مرضی نظام ہم لے کر آ جائیں، بڑے بڑے لوگوں نے بڑے نظام بنانے کی اور لکھنے کی کوشش کی، جیسے ارسطو نے وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک نظام بنایا، لیکن آج تک اس کی کوئی عملی شکل ہم نے نہیں دیکھی معاشرے کے اندر کہ اس کی کوئی عملی شکل ہو.
اگرچہ اس نے بہت سارے لوگوں نے جو جمہوریت کا ایک نقشہ بنایا تھا، اب وہ جمہوریت کا جو ہمارے ہاں نقشہ ہے یہ تو بیسیکلی ڈکٹیٹر جمہوریت ہے. یہ وہ جمہوریت بھی نہیں ہے جس کا جمہوریت والوں نے ایک نقشہ بنایا تھا. اگر وہ نقشہ ہوتا چلو پھر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بات کسی نہ کسی شکل میں نکلتی، مگر یہ تو وہ بھی نہیں ہے. مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے، دنیا نے 30 سال اس دھرتی کے اوپر دیکھا، 30 سال اس دھرتی کے اوپر دیکھا کہ وہ نظام ایسا تھا جس کو ہر بندے نے پسند کیا ہے. کافر نے بھی اس نظام کو. آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، یہودی حضور کے پاس فیصلہ لے کے آتے تھے، یعنی باقاعدہ یہودی فیصلہ لے کر آتے. جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ یہودی فیصلہ لے کر آیا. تو اسلام ایسا نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی مذہبی طور پر اختلاف ہے اور وہ ظاہراً حق پر ہو اور اسلام اس کے خلاف فیصلہ کرے. اسلام کا ایسا جو ہے نا مطمع نظر ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا کہ وہ ٹھیک تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ سنا دیے. تو اسلام اتنا خوبصورت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو یہ 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو آج کی ہماری گفتگو کا جو خلاصہ ہے، جو انگلیوں پہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ٹوٹل 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں آج کی ہماری گفتگو میں. اگر یہ سبق یاد رہ جائے، خود بھی یاد رکھیں، بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، دوست احباب میں اس سبق کو آپ ڈسکس کریں، تاکہ میرا اور آپ کا کچھ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے نافذ کرنے میں آگے بڑھے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی شخصیت کو ایک اچھے انسان کے طور پر پیش کرنا ہے. پھر ایک خاص فکر قائم کرنی ہے آنے والے وقت سے نمٹنے کے لیے. اور پھر اپنا معاشی نظریہ یہ وہ بنانا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. نمبر 4، اپنا سماجی نظریہ اور سماجی کام وہ کرنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے. اور نمبر 5، اپنا سیاسی نظریہ یا سیاسی فکر یا سیاسی انداز وہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ زمین بھی اللہ کی اور نظام بھی اللہ کا. جب ہم اس انداز کے ساتھ بڑھیں گے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عشق اور وہ لذت عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کرام کو عطا فرمائیں کہ ہر وقت ان کی مرکز اور ان کا محور حضور کی ذات ہوا کرتے تھے. اسی پر ایک روایت بھی سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں گھر میں صرف آپ کی باتیں کرتا ہوں، اور اللہ کرے یہی ہمارا وتیرہ بن جائے، ہم کسی اور کی بات کریں ہی نہ، کسی کی سنیں ہی نہ. تو صحابی کہتے ہیں حضور جب میں گھر میں ہوتا ہوں نا صرف آپ کی ہی باتیں کرتا ہوں، آپ کا ذکر کرتا ہوں، کسی کی بات نہیں کرتا. بیوی سے آپ کی بات کرتا ہوں، بچوں سے آپ کی بات کرتا ہوں، اور جب آپ کی باتیں کرتا رہتا ہوں تو پھر میں آپ سے اداس ہو جاتا ہوں. باتیں چونکہ آپ کی کرتا رہتا ہوں میں آپ سے اداس ہو جاتا ہوں اور دوڑ کر مسجد نبوی میں آ جاتا ہوں اور آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لیتا ہوں. دل کو سکون مل جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہوں. پھر گھر میں آپ کی باتیں ہوتی ہیں. حضور میرا ایک سوال ہے، اور سوال بھی بڑے دلچسپ انداز کے ساتھ کیا. حضور جب میں مر جاؤں گا، اور اگلا جملہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اور میں جنت میں چلا جاؤں گا. یعنی یقین دیکھیں نا، اور محبت کی بات دیکھیں کہ اپنے محبوب سے کس انداز میں وہ صحابی عرض کر رہے ہیں حضور جب میں مر جاؤں گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، یعنی آپ تو جنت میں ہوں گے اسی، اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور جب وہاں پر میرا دل آپ سے اداس ہوگا، یہاں پر تو اداسی ہوتی تو بھاگ کے آ جاتا ہوں، اور جب وہاں پہ اداسی ہوگی تو آپ تو پتہ نہیں اعلیٰ اعلیٰ مرتبوں پہ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، بڑے مراتب میں ہوں گے، اور میں غریب آدمی پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھا ہوں گا. اور جب وہاں آپ سے اداسی ہوگی، یعنی اللہ اکبر. میں اس روایت کو جب سوچتا ہوں نا تو صحابی یعنی بیٹھ کے یہ سوچتے ہوں گے نا کہ جنت میں جب ہم جائیں گے تو جنت تو بہت بڑی ہوگی، تو دیدار مصطفیٰ کیسے نصیب ہوگا. یعنی فکر لگ گئی. اللہ اکبر. کاش کہ ہمیں بھی یہ فکر لگے، دیدار مصطفیٰ کی فکر لگ گئی کہ جنت میں حضور کا دیدار کیسے ہوگا. حضور تو اعلیٰ مراتب پہ ہوں گے،
سرکار نے خاموشی اختیار کی. قربان جائیں اس صحابی کے سوال پر بھی حضور خاموش ہوئے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اے میرے پیارے محبوب آپ فرما دیں جو لوگ بھی دنیا کے اندر آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کریں اور اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کا حکم مانیں اور اللہ کے رسول کا حکم مانیں, کسی اور کا حکم پھر نہ مانیں. دیکھیں کتنا خوبصورت موٹو, زمین اللہ کی, نظام اللہ کا, تو بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی, اور اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی. جس بندے کی زندگی کا یہ مشن بن جائے کہ اللہ کی بات ماننی ہے, اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب یہ جو آپ کے پاس صحابی آئے بیٹھے ہیں ان کے توسل سے سب کو بات سنا دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ باقاعدہ طور پر نبیوں کے ساتھ ہوگا, وہ شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا. جو دنیا کے اندر جس سے محبت کرتا ہے اور جس کے پیچھے چلتا ہے جنت کے اندر بھی اس کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے اگر ہم جنت میں مرنے کے بعد حضور کا ساتھ چاہتے ہیں تو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اتباع میں اور یادوں میں زندگی بسر کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.